بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں اور کیا بچے، ایک ہجوم ہے جو دو قیدیوں کے گرد جمع ہے۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے بعد کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جنگ میں حاصل ہونے والی فتح کا جشن ہے۔ مکے والوں کی ایک بڑی سازش تھی جو کہ انہوں نے دو قبیلے بنی عزل اور بنی کارہ کے ساتھ مل کر کی تھی۔ دونوں قبیلوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معلمین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کریں اور وہ ایمان لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بطور معلمین بنا کر ان قبائل کی طرف روانہ کر دیا، مگر سازش تو پہلے ہی تیار تھی۔ جب یہ معلمین کا چھوٹا سا قافلہ مقام رجی کے مقام پر پہنچا، 200 جنگجوؤں نے ان پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ نہتے ہونے کے باوجود مقابلہ کیا۔ 4 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا اور 2 صحابی گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضوان اللہ اجمعین تھے۔ دونوں کو باندھ کر مکے لے جایا گیا۔ جب مکے میں یہ دونوں داخل ہوئے تو ان میں سے خبیب بن عدی کو عقبہ بن حارث نے خریدا تاکہ اپنے باپ حارث بن عامر کے قتل کا بدلہ لے سکے، اور دسنہ بن زید کو صفوان بن امیہ نے خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ بن خلف کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ یہ دونوں مشرکین میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ دونوں قیدیوں کو اہل مکہ نے الگ الگ مکانوں میں مبعوث کر دیا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ ان کو کئی دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ اس مکان کے مالک کی ایک کنیز تھی جس کا نام معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب قیدی کے کمرے میں دیکھتی تو حضرت خبیب بن عدی کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا خوشہ ہے اور وہ اسے کھا رہے ہیں۔ وہ بیان کرتی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے تر و تازہ انگور نہیں دیکھے۔ قید کے دوران وہ ایک اور واقعہ بیان کیا کہ پھانسی سے قبل حضرت خبیب نے ان سے اسرہ مانگا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے وہ اسرہ بھجوا دیا، مگر بعد میں اس خیال نے اس کو ہوش اڑا دیے کہ دشمن کو انہوں نے تیز دھار آلہ اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ بھجوا دیا، کہیں وہ ان کے بچے کو قتل نہ کر دے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف گئی، مگر وہاں دیکھا تو حیران رہ گئی کہ بچہ ان کی گود میں کھیل رہا ہے۔ معاویہ کو دیکھ کر حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ تو نے سمجھا کہ میں تیرے بچے کو قتل کر دوں گا؟ نہیں، مسلمان کبھی غدر نہیں کرتا۔ جب تختہ دار لٹکانے کا دن آیا تو حضرت خبیب بن عدی کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں پر ایک درخت کے ساتھ پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا تھا۔ یہ مقام حرم سے باہر تھا۔ مشرکین یہ خون حدود حرم میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس دن بھی جشن کا سماں تھا۔ تمام مرد، عورتیں اور بچے اس مقام پر جمع تھے۔ ان بزدلوں نے ان قیدیوں کے سامنے اپنی گردنیں اونچی کر رکھی تھیں۔ حضرت خبیب نے مشرکین مکہ کی طرف دیکھا اور ان سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت مانگی، جو انہوں نے قبول کی۔ اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی جو کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ جو بھی راہ حق کا راہی پھانسی یا اپنے مقتل تک جاتا ہے وہ بھی آپ کے طریقے کے مطابق 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد حضرت خبیب نے مجمع سے کہا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اللہ کے حضور لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرتا، مگر اس خیال سے میں نماز جلدی مکمل کی کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت کی ڈر کی وجہ سے لمبی نماز ادا کر رہا ہے۔ حضرت خبیب نے ایک نظر سولی کی طرف دیکھا اور ایک نظر مجمع پر ڈالی۔ اس دیار غیر میں ان کو تمام لوگ ہی دشمن نظر آئے، جن کے ہاتھوں میں پتھر، لاٹھیاں، نیزے اور تلواریں تھیں، جو کہ بے تاب تھے کہ اس راہ حق کے سپاہی کے خون سے اپنی پیاس بجھائیں۔
یہ منظر دیکھ کر آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ میرا سلام تیرے حبیب تک اور صحابہ تک پہنچا دے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے۔ اس عاشق صادق کی دعا قبول ہوئی اور سرکار دو عالم تک سلام اللہ نے پہنچا دیا۔ آپ ممبر پر تھے، آپ نے سلام کا جواب دیا اور تمام صحابہ کرام اجمعین کو اس واقعے کی خبر دی۔ ادھر مکے میں حضرت خبیب اور نسنہ بن زید رضوان اللہ اجمعین کو سولی کے قریب لے جایا گیا اور مسلح نوجوانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے جسم کو نیزے سے چیر کے لگائیں۔ ایک شقیق القلب مشرک نے حضرت خبیب بن عدی سے کہا کہ کیا تو چاہے گا کہ تیری جگہ محمد ہو اور تو اپنے بیوی بچوں میں ہو؟ عاشق صادق نے کہا، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان بچ جائے اور محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ اس کے بعد آپ کے جسم کو چھیدا گیا اور سخت اذیت دے کر سولی پر لٹکا دیا گیا، اور اس طرح یہ عاشق صادق راہ حق کے سپاہی پہلا شہید ہے جس نے سولی پر اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کو پیش کیا۔ دوستو، اگر یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔